آج کا جو میرا سیشن ہے وہ اگین ٹائپ آف یوٹیلیٹی کو لے کر ہے. بیسکلی ٹائپ آف یوٹیلیٹی کو میں آج جو بات کرنے جا رہا ہوں بیسکلی اس کا جو بیسک مدعا ہے وہ کیا ہے وہ اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے. بیسکلی ٹائپ آف یوٹیلیٹی ہوتی کیا ہے اور ٹائپ آف یوٹیلیٹی کا بیسک کنسیپٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے. دیکھیں جی, بیسکلی لاسٹ سلائیڈ کے اندر جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ کنسیپٹ آف یوٹیلیٹی تھا. اب ہماری یوٹیلیٹی جو ہے وہ کسٹمر کی ڈفرینٹ قسم کی یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں. جیسے دیکھیں, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کی سیٹسفیکشن کے ڈفرینٹ لیول ہوتے ہیں. ان لیولز کے اکارڈنگ ہم یہ بات ڈسکس کر سکتے ہیں, یہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا سسٹم ہوتا ہے, جو آپ کا گیسٹ ہوتا ہے, اس گیسٹ کی ایک پریفرنس ہوتی ہے. وہ پریفرنس کیا ہوتی ہے؟ وہ پریفرنس آپ کی ایسی ہوتی ہے کہ گیسٹ اس چیز کو سمجھ پاتا ہے یا اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس نے کس چیز سے سیٹسفائی ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سیٹسفیکشن لیول گیسٹ کا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ گیسٹ نے آپ کی کون سی سروس کو اویل کرنا ہے. اسی کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں, تو اس ٹائپس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. بیسکلی اس کو کئی چیزوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اصل میں اس کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے اگر ہم پرٹیکولرلی اسپیکٹس کو دیکھتے ہیں سیٹسفیکشن کی, تو بہت ساری سیٹسفیکشنز ہوتی ہیں انڈیویجولس کو, جن انڈیویجول کو اس سیٹسفیکشن کے اندر انگیج ہونا پڑتا ہے. بہرحال اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی فرسٹ ٹائپ کے اوپر, ٹھیک ہے جی, اس کی جو فرسٹ ٹائپ ہے اس میں کیا کنڈیشن ہے؟ اس میں کنڈیشن کچھ یوں ہو رہی ہے کہ یوٹیلیٹی جو ہے اس کی پہلی ٹائپ ہوتی ہے فارم یوٹیلیٹی. فارم یوٹیلیٹی کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کی سروس ایڈڈ ہو, یعنی ایڈڈ پروڈکٹ ہو. یعنی جیسے آپ کے پروڈکٹ میں کوئی چیز آپ نے دیکھا کہ اس میں فزیکل کوئی کریکٹرسٹک ہے موجود ہے, یا اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز بنی ہوئی ہے جس سے جو کسٹمر ہے اس کی ڈیزائر جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں, کنزیومر کی ڈیزائر پوری ہوتی ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ ہماری جو ہے فارم یوٹیلیٹی ہوتی ہے. فارم یوٹیلیٹی اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس کوئی فزیکل اسپیکٹ میں کوئی چیز موجود ہو, ہم اس کو یہاں پر ایز اے فارم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اور ایز اے فارم یوٹیلیٹی کہہ سکتے ہیں. بیسکلی یہ کیا ہوتا ہے, یہ مینوفیکچرنگ اور اس کی پروسیسنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اس کو جو ہے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ایز اے فارم یوٹیلیٹی. یعنی وہ ایک طرح سے یوں کہنا چاہیے کہ گیسٹ کی ایک اس کا ایک لیول آف سیٹسفیکشن جو ہے کولیپس کرتا ہے آپ کی چیز کی بناوٹ سے, آپ کی چیز کے بنے ہونے کی وجہ سے, جس سے ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں اور ویری فردر نیکسٹ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پھر اگر دوسری بھی بات کر لیتے ہیں تو پلیس یوٹیلیٹی ہوتی ہے. پلیس یوٹیلیٹی کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ سے اویلیبل ہو, مارکیٹ میں اویلیبل ہو اور وہ اس سے کنویننسی حاصل کرتا ہو, ٹھیک ہے, تو کنزیومر کوشش یہ کرے گا کہ اس کو جہاں سے وہ کنوینینٹ لوکیشن پر موجود ہوگی وہاں سے وہ جو ہے اس کو بائی کر لے گا. یعنی کہنا یہ چاہیے کہ اگر مارکیٹ میں 10 طرح کی پروڈکٹس ہیں اور اگر اس کو پروڈکٹ جو ہے کہیں قریب میں مل جاتی ہے, اس کے ایریا میں مل جاتی ہے, تو وہ پروڈکٹ کو اویل کر سکتا. تو پلیس یوٹیلیٹی ہوتی ہے. یعنی پلیس یوٹیلیٹی یہ کہ اگر آپ کے علاقے میں یا آپ کہیں دور دور تک اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو آپ پھیلاتے ہو تو کسٹمر اپنی سیٹسفیکشن کے اکارڈنگ اس کو حاصل کر لیتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوشن اور لاجسٹک ڈپارٹمنٹ جو ہے کمپنیز کے, وہ اس چیز کو بڑا مینٹین کرتے ہیں. بیسکلی جو لوگ بزنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کو یہاں ڈسکس کیا جا رہا ہے اور ڈسکس کر سکتے ہیں, ہم کرتے ہیں جس کو نارملی ڈسکس. ٹھیک ہے, تو اس ڈسکشن سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس ڈسکشن سے ہمیں یہ چیز سمجھنے کو ملتی ہے کہ ہمارا جو ہماری ارننگ ہے وہ ہماری ارننگ جو کسٹمر کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے پلیس ویلیو سے وہ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ اس طرح سے کرتے ہیں, یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پروجیکٹ کو جتنا آسانی سے کسٹمر تک پہنچایا جا سکے یا جو کسٹمر مارکیٹ میں ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا سکے, تو یہ آپ کی پلیس یوٹیلیٹی ہوتی ہے کہ کسٹمر کی پہنچ میں, یعنی دسترس میں ہو, جتنی آسان دسترس میں ہو, تو وہ یوٹیلیٹی آف پلیس کہلاتی ہے, پلیس یوٹیلیٹی کہلاتی ہے کہ اس کی دسترس میں ہو, اس کو آرام سے مہیا ہو جائے آپ کی چیز, آپ کی پروڈکٹ, تب وہ جو ہے وہ ایک پلیس یوٹیلیٹی کہلاتی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں ٹائم یوٹیلیٹی, تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی پروڈکٹ کو بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر اور ایک ٹائم پر اس کا جو ہے بہت زیادہ کنزیومر سیٹسفائی ہوتا ہے. لیٹ سپوز ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ کسی وقت میں جب نیا نیا مل پیک آیا تھا تو اس وقت لوگ اس سے سیٹسفائی نہیں تھے, لیکن ایک وقت میں مل پیک سے سیٹسفائی ہو گئے. یا کوئی اس طرح کے ٹیٹرا پیکس آئے, ٹیٹرا پیکس کے دودھ کو پہلے لوگوں نے کہا کہ جی ٹیٹرا پیک کے دودھ جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں, لیکن اب وہ یوز ٹو ہو چکے ہیں اور اس کو جو ہے یوز کر رہے ہیں.
तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है, जैसे कोई लोकल प्रोडक्ट बनी इलाके में, कोई लोकल टेट्रा पैक बने, उसकी उस टाइम पे ही वैल्यू हुई और उसके बाद उसको जो है ख़त्म कर दिया गया, इसके बाद उसकी वैल्यू कम हो गई। इसके बाद ये क्या कहते हैं, उसकी जो टाइमली टाइमली यूटिलिटी, इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप कस्टमर को इफ़ेक्टिव तरीके से अपना टाइमली शेड्यूलिंग के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को एफिशिएंट वे में लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो ये आपका जो है टाइम यूटिलिटी होता है। इसको एक और तरह से भी समझा जा सकता है कि जैसे कंपनीज में इन्वेंट्री डिपार्टमेंट होता है, तो वो इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है, तो वो उससे क्या करना होता है, उसने इफेक्टिवली शेड्यूल करना होता है अपनी इन्वेंट्री को, ताकि उसकी जो यूटिलिटीज़ हैं, यानी कंपनी की जो सेटिस्फेक्शन है या किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जो सेटिस्फेक्शन है, वो भी आप जो है वो समझ सकते हो कि वो टाइम यूटिलिटी से होती है। यानी आपके पास अगर आपको एक प्रोडक्ट का जो है जैसे पता है कि 4 दिन बाद मेरा फला रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट उसके लिए आपको टाइमली अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो टाइम यूटिलिटी कुछ इस तरह से भी कंसिडर किया जाता है। अगर कंपनी लेवल पे या किसी किसी बिजनेस लेवल पर बात की जाए, तो वो टाइम यूटिलिटी कुछ इस तरह से अपना रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी कौन सी यूटिलिटी होती है? इस यूटिलिटी के अंदर आपको फैसिलिटेटिंग होती है। आप क्या फैसिलिटेट करते हो? आप ओनरशिप को देखते हो, ठीक है, आप प्रोफेशन को देखते हो कि आपका कंज्यूमर जो है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमर की क्या डिमांड है आपसे, और आप क्या करते हो, आप उसको उस जगह से फ्लैक्चुएट करते हो, यानी उसको देख लेते हो कि वो किस तरह से आपको मतलब आपकी जो मार्केटिंग है वो किस तरह से आप करोगे। फिर कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऐसी अपनाते हो, कुछ फाइनेंसिंग ऐसी करते हो जिससे आपको क्या होता है, आपका जो कस्टमर होता है उसके पास एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वे में उसके पास यूटिलिटी पहुंच जाती है। पोजेशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी के पास किसी को जो है वो इस तरह से आप यूटिलिटी दो कि उसकी ज़रूरत बन जाए या उसके लिए ज़रूरत बन जाए। यूटिलिटी बेसिकली जो यहाँ पोजेशन यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि जो शख्स मार्केट में जाए तो उसके लिए आप उसकी ज़रूरत बन जाए, तो उसकी जब ज़रूरत बन जाएंगे तो ऑलमोस्ट ये आपकी पोजेशन यूटिलिटी होगी। पोजेशन यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है और इसका एक बहुत एक अपने अंदर एक बड़ा इसका एक सिनेरियो क्रिएट करती है कि ये पोजेशन यूटिलिटी से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में किस हद तक काम कर रही है, इसका क्या नेचर ऑफ जॉब होगा और किस तरह से ये काम करेगी, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जैसे कि पोजीशन पे बात कर रहे थे, तो हम उसी को आगे लेकर चलते हैं यहाँ। अब आगे जाते हैं तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होती है कि ये वो वैल्यू होती है जो आपके प्रोडक्ट के अंदर ऐड की जाती है, प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंज्यूमर तक बहुत आसानी से पहुंचाएं, यानी आप उसकी ज़रूरत बन जाए, उसकी सेटिस्फेक्शन बन जाए। जैसे आप देखोगे टीवी कमर्शियल, बार बार आपको टीवी कमर्शियल आता रहता है एक प्रोडक्ट का, बहुत ज़्यादा टीवी कमर्शियल रिपीट होते हैं, रिपीटली करते हैं, एक वक्त में वो जाके लोगों की सेटिस्फेक्शन बन जाता है, लोग उसको हम बाय करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग करना है अपने प्रोडक्ट की, आपने लोगों को बताना होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको लेबलिंग करना, उसकी प्रोडक्ट की को कस्टमर को रिव्यू कराना, कस्टमर के साथ जो है कंट्रीब्यूट करना, उनको इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी कहलाती है। यानी कस्टमर को किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट की सर्विसेज की नॉलेज देते हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज की जब नॉलेज प्रोवाइड करते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो, तो तब भी कंज्यूमर की प्रोडक्ट कंज्यूमर की जो है वो आप बन जाते हो यूटिलिटी। तो वो जो यूटिलिटी होती है जो इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप बनाते हो या इन्फॉर्मेशन मीडिया यूज़ करके या डिफरेंट मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बनाते हो, तो वो भी एक कस्टमर की यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। उसको समझा जाता है कि वो एक यूटिलिटी है कस्टमर के लिए। और कस्टमर बेसिकली इस तरह की यूटिलिटी से ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है और बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बेसिकली ये जो यहाँ यूटिलिटी का कंसेप्ट समझाया जा रहा है, ये कंसेप्ट उनको समझाया जा रहा है जो मार्केटिंग की फील्ड से रिलेटेड है, जिनका बिजनेस मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक है, जिनका मार्केटिंग का कोई सब्जेक्ट है, जिसको मार्केटिंग पढ़ते हैं तो मार्केटिंग के अंदर ये यूटिलिटीज़ हम बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं, तो ये वहाँ से बेसिकली है। लेकिन ये इकोनॉमिक्स आपकी कवर करती है या आपके इकोनॉमिक्स में कवर अप हो जाता है, आपके इकोनॉमिक्स के कोर्स के अंदर होता है। जब आप आगे फर्दर मास्टर्स करोगे या उस बड़े लेवल पर या हाई लेवल पर जब जाओगे, तो आपको ये तमाम चीज़ों की चंक्स की नॉलेज होगी, तो आप आगे कोई अपनी थ्योरी या अपना कोई थीसिस प्रिपेयर कर सकोगे। बेसिकली ये जो चीज़ है ये बेसिकली पढ़ाई जाती है मार्केटिंग वालों को, जो मार्केटिंग के जिन्होंने मार्केटिंग से कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ उन्होंने वहाँ की स्टडीज़ की हुई है या उन्होंने स्टडीज़ करनी है,
تو اس اسٹڈیز کی وجہ سے جو ہے جو اسٹڈیز ان تک پہنچ رہی ہیں یا جو ان کے پاس سسٹم بن رہا ہے وہ سسٹم جو ہے نا وہ آپ کا یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا جو آپ کے سسٹم آف لیونگ ہے, لیول آف ڈسکشن ہے, یہ آپ کا ڈسکس کرتا ہے کہ آپ کا جو ٹائم ہو وہ کہاں جا کے اسٹینڈ اپ کرے گا یا کہاں کا کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر آ جاتے ہیں جی سروس یوٹیلٹی. سروس یوٹیلٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے اپنی پروڈکٹ کے اندر ایسی ویلیوز کو ایڈ کرنا ہوتا ہے جس سے آپ کی سروس اور سپورٹ جو ہے وہ انہینس ہوتی ہے. یعنی آپ کی کنزیومر ایکسپیرینس آپ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں اس طرح سے بھی کہہ سکتا ہوں سروس یوٹیلٹی کہ ہم کسی ہوٹل میں جاتے ہیں, وہاں ہم کسی ہوٹل کی سروسز کو انجوائے کرتے ہیں, تو اس سروسز کو جب انجوائے کرتے ہیں تو آلموسٹ وہاں کی گڈ سروسز کو ہم اس چیز کے لیے انجوائے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک بینیفیشیل وے میں, بہت سوٹیبل وے میں ہمارے پاس کام کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو کام کرنے کا سلسلہ ہے, اس کام کرنے کے سلسلے کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں یا ہم اس کو ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے سروس یوٹیلٹی. تو سروس یوٹیلٹی وہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی, اگر ہم مینیجر لیول پہ بات کریں, کسی بزنس لیول پہ, کسی مارکیٹنگ ریلیٹڈ بزنس کے لیول پہ بات کریں, تو وہ جو اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں اس کی یوٹیلٹی کو انہینس کرنے کے لیے وہ اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں. وہ سروسز جو ہیں وہ ان کو بھی سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے. بیسکلی یہ جو ڈیٹیل ہے اس کی بہت مائنر ڈیٹیل ہے, لیکن اگر اس کو ہم مزید آگے کسی ایم بی اے کی فیلڈ میں یا کسی مارکیٹنگ کی فیلڈ میں ہم اسے پڑھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. یہ ایک ایک چیز بہت زیادہ ایلوبریٹڈ ہے, اور یہ تقریباً ایک ایک یونٹ کے اندر یہ چیز ڈسکس کی ہوئی ہے کہ سروس یوٹیلٹی کیا ہوتی ہے اور آپ کی انفارمیٹیو یوٹیلٹی کیا ہوتی ہے. یہ یوٹیلٹیز ہوتی ہیں, یہ سیٹسفیکشنز ہوتی ہیں. اچھا, یہ ان کو بتایا جا رہا ہے جو بزنس ایڈمنسٹریشن لیول پر ہیں اور بزنس ایڈمنسٹریٹ کر رہے ہیں. تو آلموسٹ یہ ہمارا اکنامک کا ٹاپک اس لیے بن رہا ہے کیونکہ یہ اکنامی بھی کور کرتی ہے. اکنامی اسی چیز کو کور کرتی ہے کیونکہ جب آپ کے پاس ریسورسز ہوں گی, آپ کی ریسورسز کے بارے میں بات کرو گے, جب آپ دوسری چیزوں کے بارے میں بات کرو گے, تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے ایک ویلیو کریٹ کریں گی آپ کے کام کے اندر, آپ کی سروس کے اندر. تو سروس کیا ہوتی ہے؟ سروس بیسکلی وہ ہوتی ہے کہ آپ کا آرڈر پلیس ہونا, آرڈر کا پلیس ہونا, کسی اور جگہ پہ جا کے آرڈر کو کوپ اپ کرانا, آپ کا آرڈر پلیس ہونا, آپ نے آرڈر کسٹمر کو کیسے دینا ہے, یہ آپ کی سروس یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں. سروس یوٹیلیٹیز کچھ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو کچھ اس طرح سے بھی ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ سروس جو ہے نا وہ آپ کا وہ اسپیکٹ ہوتا ہے جس اسپیکٹ کے اندر ہم اس کو انہینس کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں یا انہینس کر سکتے ہیں. یہ وہ سروسز ہوتی ہیں جو سائڈ بائی سائڈ ہمارے جو ادارے کی ایڈمنسٹریشن سنبھال رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت کارگر ثابت ہوتی ہیں, ان کے لیے بڑی ویلیوڈ ہوتی ہیں. تو اب جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ جی یہ جو آپ کو سب کچھ سمجھایا گیا ہے, سمجھانے کی وجہ بیسکلی کیا ہے. اس کے بیک اینڈ میں پوزیشن یہ تھی کہ بھائی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ کی جو اکنامی یا اکنامیکل کاروبار جو اب چلتے ہیں, بزنس چلتے ہیں, وہ ان تمام یوٹیلیٹیز کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. اور جب آپ ان تمام یوٹیلیٹیز کے اوپر کام کرتے ہو تو آلموسٹ آپ کی جو کمپنی ہے, آپ کا جو بزنس ہے, وہ بہت اچھے سے رن کرتا ہے. اچھا, اس میں اگر ہم بات کر لیتے ہیں ایگریگیٹ لیول پر, ایگریگیٹ لیول پر بھی اس پہ کام کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ایگریگیٹ لیول پہ کہتے ہیں انڈیویجول لیول پر بھی ہم اس کو کام کرتے ہیں کیونکہ انڈیویجول لیول پہ بہت زیادہ کام کرتی ہے. اس کا بہت امپورٹنٹ امپیکٹ ہوتا ہے کہ جب یہ انڈیویجول لیول پہ کام کرتی ہے تو بہت زیادہ اسٹرانگ کام کرتی ہے, اور اس کام کرنے کی وجہ سے ہم اس کو یہاں اسٹڈی کرتے ہیں. بیسکلی ایگریگیٹ لیول پر کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ کو بھی یہی کام کرنے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سازگار ماحول پرووائڈ کرتی ہے, ان کا ایک سسٹم بناتی ہے, ان کے سسٹم کو کوپ اپ کرتی ہے, گو اپ کرتی ہے کہ ان کا سسٹم کیسا ہوگا, کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا. بیسکلی یہ گورنمنٹ کا بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے, اور گورنمنٹ بھی اس میں انوالو ہوتی ہے اور انڈیویجول فرمز بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں. تو یہ یوٹیلیٹیز مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ لوگ جو مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جن کا مارکیٹنگ کا لیول ہوتا ہے, وہ لوگ اس یوٹیلیٹی کا استعمال کرتے ہیں, اور یہ یوٹیلیٹی ان کے لیے بڑے کارگر ثابت ہوتی ہے. بڑی اس کے اندر جو ہے وہ محنت, اس کے اندر جو ہے اس کو بڑی ریسرچ چاہیے ہوتی ہے کہ جس کے بعد وہ اپنی کمپنی کو انالیسس کر سکیں گڈ وے میں اور لے کے جا سکیں ایک اچھی طریقے سے. بیسکلی یہاں ان بچوں کو بھی بتایا جا رہا ہے جو مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے بھی مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ یوٹیلیٹیز کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو یہ بات ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ مارکیٹنگ ریلیٹڈ بچے جو ہیں وہ اپنا سسٹم جنریٹ کر سکتے ہیں, اپنی جو سسٹم کی ان کی ایک ورتھ ہے, اس سسٹم کی ورتھ کو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو بیسکلی یہ ایک اس لیے سمجھایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ جو مارکیٹنگ ریلیٹڈ ہوتی ہیں چیزیں وہ کس طرح سے
انالیسس کرتی ہیں یا ان کا انالیسس کس طرح سے ہوتا ہے یا ان کو کس طرح سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں، یہ ڈیلنگ ہماری کیسے ہوگی ان چیزوں کے ساتھ، تو وہ بہت ایک امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے لیے اور ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اور ہماری ڈسکشن اسی لیے اتنی وائزر ہے، اتنی وائڈر ہوئی ہے یہاں پر، کیونکہ یہ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ٹاپک بھی ہے اور یہ اکنامی کور کرتا